ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ ملک شام پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ بہت ہی سخی اور نیک دل تھا۔ اس بادشاہ کی نیک دلی کے چرچے بہت ہی دور دور تک تھے۔ اس بادشاہ کے دربار میں جو شخص بھی آتا کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا تھا۔ اس بادشاہ کی ایک بہت ہی خوبصورت بیٹی تھی۔ اس کی بیٹی کا نام شہزادی نگینہ تھا۔ شہزادی نگینہ بھی اپنے باپ کی طرح بہت ہی نیک دل تھیں۔ شہزادی نگینہ کو باقی دوسری شہزادیوں کی طرح گھومنے پھرنے کا کوئی شوق نہیں تھا، بلکہ شہزادی نگینہ اپنے باپ بادشاہ کے ساتھ محل میں بیٹھا کرتی تھیں اور لوگوں کے مسئلے مسائل سنتیں۔ شہزادی بہت ہی سمجھدار، نیک دل اور پاک دامن تھی۔ بادشاہ کی یہ سلطنت بادشاہ اور شہزادی سے بے حد خوش تھیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ اپنی بیٹی شہزادی کے ساتھ دربار سجائے بیٹھا ہوتا ہے۔ شہزادی بھی اپنے والد کے ساتھ تخت پر بیٹھی ہوتی ہے۔ سبھی فریادی اپنی فریاد سنا رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں وہاں ایک فقیر آتا ہے۔ اس فقیر کا رنگ کالا، اس کے کپڑے پھٹے پرانے۔ وہ فقیر اس بادشاہ کے محل میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس فقیر کے بال کافی لمبے، اس کی داڑھی کافی کالی اور کافی گندی، جیسے وہ کتنے دنوں سے نہائے ہی نہ ہو۔ سبھی درباری اس فقیر کو دیکھ کر بدشکل کہہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ فقیر اپنی فریاد لے کر بادشاہ کے پاس آتا ہے۔ بادشاہ اس فقیر سے کہتا ہے، بتاؤ بابا، تمہاری کون سی فریاد ہے؟ اس فقیر اپنے گندے دانتوں سے مسکراہٹ لیتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ بھی اسی کی طرح بھیانک تھی، اور وہ بادشاہ سے کہنے لگتا ہے کہ وہ بدشکل فقیر کہنے لگتا ہے، اے بادشاہ سلامت، میں نے آپ کی سخاوت کے بہت چرچے سنے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کے دربار میں جو بھی آتا ہے سوالی، وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ میری صرف ان میں سے ایک خواہش پوری کر دیں۔ فقیر کہنے لگا، اے بادشاہ سلامت، پہلے میں آپ کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میرا نام رحمان ہے، میں ایک فقیر ہوں اور میں کافی عرصے سے آپ کے شہر میں رہ رہا ہوں۔ میں بھیک مانگ کے گزارا کرتا ہوں۔ میرے پاس رہنے کو کوئی گھر نہیں، میرے پاس نہ کوئی دولت ہے۔ میں پورے دن میں صرف اتنے ہی مانگ سکتا ہوں، اور میں آپ سے اپنی دعا خواہش کا اظہار کروں گا۔ آپ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجیے گا۔ بادشاہ کہنے لگا، میں ہر فیصلہ سوچ سمجھ کے کرتا ہوں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی یا مجھ سے کوئی فیصلہ غلط ہو جائے تو میری سمجھدار اور عقل مند بیٹی میرے پاس بیٹھی ہے، اور میں کوئی بھی غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ یوں تم اپنی بات سامنے رکھو۔ وہ فقیر کہنے لگا کہ میری پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ابھی اور اسی وقت شہزادی نگینہ اپنی تلوار سے موت کے گھاٹ اتار دے، یعنی میرا سر دھڑ سے الگ کر دے۔ جب اس بوڑھے فقیر نے ایسی بات کہی تو تمام درباری بادشاہ اور شہزادی حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ انہیں وہ فقیر پاگل لگ رہا تھا۔ بادشاہ نے اس بوڑھے فقیر سے کہا، تمہارا دماغ تو ٹھکانے پر ہے، ہم بھلا ایسے کیوں کریں گے؟ ہم کسی کو ناحق قتل نہیں کر سکتے۔ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، تم نے کوئی جرم نہیں کیا، تو ہم کسی کو قتل بھی نہیں کیا، تو ہم تمہیں موت کی سزا صرف تب دیتے جب کسی نے کوئی جرم کیا ہو، لیکن تم نے تو کوئی جرم ہی نہیں کیا۔ فقیر مسکرا کر کہنے لگا، اے بادشاہ سلامت، اگر آپ میری پہلی خواہش پوری نہیں کر سکتے تو پھر آپ میری دوسری خواہش پوری کر دیں۔ بادشاہ سلامت کہنے لگا، ٹھیک ہے، بتاؤ تمہاری دوسری خواہش کیا ہے؟ وہ فقیر کہنے لگا، اے بادشاہ سلامت، میری دوسری خواہش یہ ہے کہ آپ مجھے شہزادی کے ہاتھوں قتل نہیں کرنا چاہتے تو آپ میری شادی شہزادی سے کر دیں۔ یہ بات سن کر تمام درباری، خود بادشاہ اور شہزادی تخت سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہاں پر موجود سبھی وکیل، وزیر، منشیر اور قاضیوں نے اپنی اپنی تلواریں نکالی۔
جیسے ہی ان کو بادشاہ حکم دے تو وہ اس فقیر کا سر قلم کر دیں۔ بادشاہ نہایت ہی غصے میں آگ بگولا ہو کر سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو گرفتار کر لو۔ اس فقیر کو یہ حکم سن کر وہ فقیر مسکرانے لگا۔ وہ جب اپنے گندے دانتوں سے مسکراہٹ لی تو اس کی مسکراہٹ بھی بہت ہی خوفناک تھی۔ بادشاہ اور شہزادی کو اس فقیر سے بہت غصہ آیا۔ بادشاہ کے حکم پر اس فقیر کو قید کر لیا گیا۔ اس فقیر کی انوکھی خواہش کی بات پورے شہر میں پھیل گئی۔ اب بادشاہ سلامت اپنے خاص کمرے میں اپنے وکیل، وزیر، بشیر اور شہزادی کے ساتھ تھا۔ بادشاہ نہایت ہی پریشان کہ یہ کیسا فقیر ہے، اس نے یہ کیسی خواہش رکھی ہے۔ وکیل کہنے لگا، اے بادشاہ سلامت، آپ مجھے حکم دیں، میں اس فقیر کو ہلاک کر دوں۔ اس نے کیسی دونوں خواہشیں رکھی ہیں کہ یا تو اس کو شہزادی کے ہاتھوں ہلاک کر دیا جائے یا پھر اس کی شادی شہزادی سے کر دی جائے۔ اگر بادشاہ اس فقیر کو ہلاک کرنے کا حکم دیتا ہے تو بادشاہ ایک انصاف پسند بادشاہ تھا، وہ نہ حق کسی کو مروا نہیں سکتا، ایسا کبھی نہیں کر سکتا، کیونکہ شادی کی خواہش رکھنا کوئی گناہ نہیں تھا۔ اس بات پہ بادشاہ اس کو مروانا نہیں چاہتا، لیکن بادشاہ اپنے پھولوں جیسی شہزادی کو بھی فقیر کے ہاتھوں رلوانا نہیں چاہتا۔ وزیر بولا، اے بادشاہ سلامت، یہ جان بوجھ کر آپ کی سخاوت کا امتحان لے رہا ہے۔ شہزادی کہنے لگی، ایک تو اتنا بڑا ہے اور ایک بد شکل، اس کو دیکھ کر ڈر لگ جاتا ہے۔ وزیر کہتا ہے، اے بادشاہ سلامت، آپ کی بیٹی اس کی بیٹیوں جتنی ہیں، اس کو شرم نہیں آتی؟ ایسی بات کرتے ہوئے سب نے اپنے اپنے مشورے دیے۔ سب مشورے اس بوڑھے کے خلاف تھے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی سے پوچھا، تم کیا چاہتی ہو؟ تم اپنی عقل مندی کے ذریعے کوئی راستہ بتاؤ۔ شہزادی کہتی ہے، اس نے اپنی دو خواہشیں رکھی ہیں، ایک میری گردن اڑا دی جائے یا پھر میری شادی شہزادی سے کی جائے۔ اس کے دل میں اگر کوئی کھوٹ ہوتا تو وہ یہ پہلی خواہش رکھتا، مجھ سے شادی کی بات ہی نہ کرتا، اپنے بارے میں حقیقت نہ بتاتا، صرف شادی کی بات ہی کرتا۔ اس کی باتوں میں کوئی اور ہی بات نظر آ رہی ہے۔ جب ہم نے اس کو قید کرنے کا حکم دیا تو اس کے چہرے پر خوف کے بجائے مسکراہٹ تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سب کچھ اس کے ذہن کے مطابق ہو رہا ہے۔ آپ اس وقت اسے اکیلے میں بات کریں اور اس نے ایسی عجیب و غریب خواہش کیوں رکھی ہے؟ اس کے بدلے وہ آپ سے دولت بھی مانگ سکتا تھا۔ بادشاہ سلامت اس فقیر کے پاس گئے اور اس فقیر کو بہت سمجھایا کہ میں کسی کو ناحق جان لینے کا قائل نہیں، اور میری بیٹی تمہاری بیٹیوں کی عمر کی ہے، میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے نہیں کر سکتا، اس کے بدلے مجھ سے دولت چاہو، میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ لیکن اس فقیر نے کوئی بھی بات نہیں مانی۔ بادشاہ سلامت نے پھر حکم دیا کہ اس فقیر کو زندان میں قید کیا جائے۔ فقیر کی یہ بات پورے شہر میں آگ کی طرح پھیلتی جا رہی تھی کہ ایک بوڑھا فقیر شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ اس بات پر کافی پریشان کہ وہ اپنی پھول جیسی بیٹی کو اس فقیر کے ہاتھوں نہیں دے سکتا، اور نہ ہی اس فقیر کو ناحق قتل کر سکتا ہے۔ شہزادی نگینہ کافی سمجھدار، اپنی عقل مندی کے ذریعے کافی مشہور تھیں۔ اپنے باپ سے کہنے لگی کہ ابا حضور، اس فقیر کا ناحق قتل اپنے گلے لینے کے بجائے میری شادی اس سے کر دیں۔ اگر ہم آج کسی کو ناحق قتل کر دیتے ہیں، لوگ ہمیں کیا کیا کہیں گے۔ ایک بادشاہ نے ایک فقیر کو قتل کر دیا اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی، اس لیے آپ میری شادی اس سے کر دیں، اسی ہی میں بہتری ہے۔ شہزادی کی بات سن کر بادشاہ کہتا ہے، میں کس طرح اپنی بیٹی کی شادی اس فقیر سے کر دوں؟ شہزادی کہتی ہے، ابا حضور، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ ہر شخص کی زبان پر یہی بات ہے، ہر طرف اس بات کا چرچا ہے، ابھی بات ختم ہو ہی نہیں سکتی،
اور ہم اس کو قتل کر نہیں سکتے، اس لیے آپ میری شادی اس سے کر دیں۔ بادشاہ سلامت مجبور ہو کر اگلے روز اعلان کر دیتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر دربار میں وزیر، وکیل، بشیر سب پریشان ہو گئے کہ محلوں کی شہزادی کی شادی ایک فقیر سے۔ اگلے دن بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی کی۔ حال میں اتنا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ حکمران بادشاہ انصاف پسند بادشاہ تھا، شہزادی بالکل خاموش تھی۔ اسی دوران وہاں ایک ایسا دھماکہ ہوا، اس بوڑھے فقیر کے آس پاس دھواں سا چھا گیا۔ یہ دھواں کوئی 3-4 منٹ تک رہا ہوگا، پھر جب ختم ہوا تو وہاں ایک خوبصورت شہزادہ کھڑا ہوا تھا۔ اس شہزادے کو دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے کہ بادشاہ شہزادے سے کہنے لگا، تم کون ہو؟ یہاں سے فقیر کہاں گیا؟ شہزادی حیرت بڑی نظروں سے شہزادے کو دیکھ رہی تھی۔ شہزادہ مسکرا کے بولا، میں شہزادہ رحمان ہوں، وہی بد شکل فقیر جس کے ساتھ ابھی آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے کہا، ہمیں بتاؤ وہ برا شخص کون تھا اور یہ کیسا جادو تھا؟ اس کے بعد شہزادی بولی کہ آپ بتائیں گے کہ آپ کون ہیں اور وہ بوڑھا بد شکل کون تھا۔ اس بوڑھے شخص نے ہم سے شادی کی اور مر جانے کی خواہش کیوں کی تھی؟ ان دونوں خواہشوں کے پیچھے کیا راز تھا؟ ہمیں تفصیل سے بات بتائیں۔ شہزادی نے اپنے بارے میں بتانا شروع کیا کہ میں اس ملک کا شہزادہ ہوں، میرا باپ بادشاہ ہے اور آپ ہی کی طرح انصاف پسند بادشاہ ہے۔ میں اپنے باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرے باپ نے اس کے بعد شہزادی بولی کہ آپ بتائیں گے آپ کون ہیں اور وہ بوڑھا بد شکل کون تھا، اور اس بوڑھے شخص نے ہم سے شادی کی اور مر جانے کی خواہش کیوں کی تھی؟ ان دونوں خواہشوں کے پیچھے کیا راز تھا؟ ہمیں تفصیل سے اس کے بارے میں بتائیں۔ شہزادے نے اپنے بارے میں بتانا شروع کیا کہ میں اس ملک کا شہزادہ ہوں، میرا باپ بادشاہ ہے اور آپ ہی کی طرح انصاف پسند بادشاہ ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرے باپ نے مجھے بہت نازوں سے پالا تھا۔ میرا باپ میری ہر جائز ناجائز خواہش پوری کرتا، جس کی وجہ سے میں بہت ضدی ہو گیا تھا اور اسی طرح میں بہت خوشغرض ہو گیا اور بگڑتے ہی گیا۔ میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، نہ میں چھوٹوں کا لحاظ کرتا، نہ بڑوں کی عزت کرتا۔ میرے ظلم اور ستم کی وجہ سے لوگ مجھے ظالم شہزادہ کہنا شروع کر دیتے تھے۔ میرے ماں باپ بہت نیک تھے، وہ مجھے ہر بات پہ سمجھاتے تھے۔ میں اپنے ماں باپ کی بھی نافرمانی کرتا تھا، اچھے سے اچھا لباس پہنتا، عمدہ سے عمدہ کھانا کھاتا۔ مجھے شکار کرنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن میں اپنے محافظوں کے ساتھ شکار کے لیے جنگل کی طرف نکل گیا۔ اس جنگل کے ایک کنارے پر بہت پرسکون فضا ملی اور اس کے دوسرے کنارے پر بہت سنسان خوبصورت وادی تھی۔ وہاں پر پانی کے جھرنے تھے، ہر طرف پھول کھلے ہوئے تھے۔ میں نے اس وادی کی ایک طرف نظر ڈالتا تو پانی کے جھرنے بہہ رہے تھے، دوسری طرف نظر ڈالتا تو پھول مہک رہے تھے۔ وہ مجھے وادی بہت پسند آئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ وہ وادی ہمارے ملک کی حدود میں تھی، میں وہاں پر اپنے لیے ایک خوبصورت محل بنواؤں گا۔ جب میں نے اس وادی کے قریب گیا تو اس وادی میں ایک جھونپڑی تھی۔ میرا اس جھونپڑی کو دیکھ کر منہ سا بن گیا۔ اس جھونپڑی کا اس وادی میں ہونا مجھے ایسا لگا جیسے ململ کے کپڑے پر کوئی داغ لگ گیا ہو۔ مجھے اس جھونپڑی کو دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ میں اس جھونپڑی کے اندر گیا تو وہاں پر ایک اللہ والے بزرگ عبادت کر رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی جھونپڑی کہیں اور جا کر بنا لیں اور وہاں جا کر عبادت کریں، یہ جگہ شہزادے رحمان کو پسند آئی ہے۔ وہ بوڑھا شخص اٹھ کھڑا ہو گیا۔ میں نے جب اس اللہ والے بزرگ کی طرف دیکھا تو اس کے میلے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کی اتنی بڑی میری میلی داڑھی تھی۔ میں اس کو دیکھ کر منہ بنانے لگا۔ مجھے اس بوڑھے شخص سے نفرت ہو رہی تھی۔ وہ اللہ والا مجھے کہنے لگا کہ میں بے حد خوش ہوں
کہ آپ یہاں پر اپنے لیے شاہی محل بنوائیں، لیکن میری اس معمولی سی جھونپڑی جھیل کے کنارے پر ہے اور میں برسوں سے یہاں پر عبادت کر رہا ہوں۔ میری جھونپڑی سے آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ اپنے لیے محل بنوانا چاہتے ہیں تو بنوا لیں۔ میں نے جب اس اللہ والے بزرگ کی بات سنی تو مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے اسے بہت غصے میں کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں پر شہزادے رحمان کا محل ہو اور وہاں پر ایک ٹوٹی پھوٹی چھوٹی سی جھونپڑی ہو؟ تم اپنی جھونپڑی کو یہاں سے اٹھو اور کہیں اور جا کر بنا لو۔ میں نے اس بوڑھے شخص کو، بد شکل، بڑی داڑھی والا اور پھٹے پرانے کپڑے والے، نہ جانے میں نے اس بزرگ کو کیا کیا کہہ دیا۔ میری باتیں سن کر اس اللہ والے بزرگ کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے گندے بیکاری نہیں ہوتے، نہ ہی ان کو اس دنیا سے کوئی لگاؤ ہوتا ہے۔ میں اپنی جھونپڑی یہاں سے کہیں بھی نہیں لے کر جاؤں گا۔ میں یہاں کافی عرصے سے عبادت کر رہا ہوں۔ میں نے اس بوڑھے فقیر کی یہ بات سنی تو مجھے اور غصہ آیا۔ میں نے اسے پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا، اس کی جھونپڑی کو بھی گرا دیا۔ میں جب غصے میں آ کر فقیر کو گندا برا بھلا کہا تو میری یہ باتیں سن کر اس اللہ والے بزرگ نے جلال میں آ کر مجھے کہا کہ مجھے بددعا دی کہ جس طرح تو نے مجھے بد شکل اور بیکاری کہا ہے، اسی طرح تو بھی بیکاری بن جائے۔ جس طرح تو نے مجھے دھکے دیے ہیں، اسی طرح تجھے بھی تیرے گھر والے دھکے دیں، تیری ایسی شکل ہو جائے کہ تیرے گھر والے پہچانے سے انکار کر دیں۔ اس بزرگ نے جب مجھے بددعا دی تو نہ جانے اس بزرگ کی بددعا میں کیا اثر تھا، ایک دم سے بجلی سی کڑکی اور میرے ارد گرد دھواں سا چھا گیا۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو میں خوبصورت وادی کی بجائے اپنے ملک کے کسی بازار میں کھڑا تھا۔ میرا جسم کالا ہو چکا تھا، میرے پھٹے پرانے کپڑے، میری حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے میں کہیں دنوں سے نہایا ہی نہ ہوں۔ مجھے اپنے آپ کو دیکھ کر گھن آنے لگی۔ میرے سر کے بال، داڑھی، مونچھیں سب بڑھ چکی تھیں۔ میں اپنے آپ کو دیکھ کر گھبرا گیا اور زور زور سے چلایا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس بوڑھے کی فقیر کی بد دعا مجھے لگ گئی ہے۔ میری حالت دیکھ کر لوگ مجھے بیکاری سمجھنے لگے۔ جب میں اپنے محل میں گیا تو محافظوں نے مجھے باہر نکال دیا۔ میں نے ان کو کہا میں شہزادہ رحمان ہوں۔ وہ مذاق اڑانے لگے اور مجھے باہر نکال دیتے۔ مجھے کوئی بھی پہچان نہیں رہا تھا۔ جب میں اپنے آپ کو شہزادہ کہتا تو لوگ مجھے پاگل سمجھتے تھے۔ اس بوڑھے اللہ والے کی بددعا نے مجھے سچ مچ بیکاری، فقیر اور بدذات بنا دیا تھا۔ اب میں انہی گلیوں بازاروں میں پھرنے لگا۔ مجھے بیکاری سمجھ کر لوگ بھیک دے دیتے۔ میں اس خوبصورت وادی میں جا کر اللہ والے کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا تو مجھے وہ خوبصورت وادی ہی نہ ملتی۔ میں بھٹک کر انہی گلیوں بازاروں میں آ جاتا جہاں پر مجھے بھیک ملتی تھی۔ وہ لوگ مجھے دھکے دیتے اور وہاں سے باہر نکالتے، میرا مذاق اڑاتے۔ اسی طرح کئی مہینے میں انہی گلیوں بازاروں میں گزر گئے۔ میں نے ان بزرگ کو ڈھونڈتا رہا، وہ بزرگ مجھے کہیں نہ ملتے۔ ایک مرتبہ انہی گلیوں میں مجھے وہ بزرگ نظر آئے۔ میں ان کو دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ میں ان کے قدموں میں جا گرا، ان سے معافی مانگنے لگا، رو رو کر گڑگڑانے لگا اور اپنی گستاخی کی معافی مانگتا رہا۔ جب میں ان کے سامنے اس طرح رویا، گڑ گڑایا تو اس اللہ والے بزرگ کو مجھ پر ترس آ گیا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ تم اپنی پہلی حالت میں تبھی واپس آ سکتے ہو جب تم سے کوئی شہزادی شادی کرے، اور شادی بھی بادشاہ اور شہزادی کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے، کسی زبردستی سے نہیں ہونی چاہیے۔ وہ تمہارا سچ بھی نہ جانتے ہوں۔ اس اللہ والے کی بات سن کر میں کافی پریشان ہو گیا کہ مجھ جیسے بیکاری بد شکل سے کون شادی کرے گا، وہ بھی کوئی شہزادی۔ مجھے تو کوئی عام شخص دیکھے تو مجھے دیکھ کر دھکے دیتا ہے، بھلا برا کہتا ہے، تو پھر کوئی شہزادی، کوئی بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے کیسی رضامند ہوگا؟ تو اس اللہ والے نے کہا کہ اس دنیا میں بہت انصاف پسند اور نیک لوگ موجود ہیں۔ یہ کہہ کر
وہ اللہ والے چلے گئے۔ اس کے بعد میں کئی عرصے کئی مہینے تک ان گلیوں میں رلتا رہا۔ میں کسی کے پاس جاتا تو لوگ مجھے دھکے دیتے، مجھے برا بھلا کہتے اور وہاں سے باہر نکال دیتے تھے۔ اس کے بعد میں قافلے کے ساتھ مل گیا۔ مجھے آپ کے بارے میں پتہ چلا کہ آپ کی سخاوت کے چرچے بہت دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، لیکن میں یہ امید توڑ چکا تھا کہ میری شادی کسی شہزادی سے ہوگی، کوئی بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرے گا۔ اب مجھے یہ امید نہیں تھی، لیکن جب میں نے آپ کے بارے میں سنا تو میرے دل میں ایک امید سی جا گئی کہ میں اپنے گناہوں پر بہت ہی شرمندہ تھا۔ جب میں بہت ہی گھمنڈی ہوتا تھا، ان دنوں کو یاد کر کے میں بہت روتا تھا۔ رات کو اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگتا تھا کہ میں کسی طرح اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاؤں تو میں اپنی زندگی بہت ہی اچھے سے گزاروں گا، انصاف پسندی اور فرمانبرداری کے ساتھ گزاروں گا۔ پھر مجھے آپ کے بارے میں پتہ چلا تو میں آپ کے محل میں آیا، آپ کے سامنے دو خواہشیں رکھیں کہ آپ شہزادی کے ہاتھوں میری گردن اڑا دیں، اگر یہ نہیں تو پھر شہزادی کی شادی مجھ سے کر دیں۔ مجھے یہ دونوں ہی باتیں قبول تھیں۔ اگر شہزادی میرا گلا اڑا دیتی تو مجھے اس زندگی سے نجات مل جاتی جو میں ذلت کی گزار رہا تھا۔ اگر شہزادی مجھ سے شادی کر لیتی ہے تو ابھی میں آپ کے سامنے اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا ہوں، اور اے بادشاہ سلامت، آپ کو اور آپ کی بیٹی کو دیکھ کر میں نے جانا ہے کہ سخاوت کیا ہوتی ہے، زندگی کیسے گزارنی ہوتی ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، اور میں اپنے آپ کو کوتاہیوں سے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ایک انصاف پسند بادشاہ ہیں اور آپ واقعی ایک رحم دل بادشاہ ہیں، اور میں بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھے اتنی حسین اور عقل مند شہزادی ملی ہے جو میری بیوی بن چکی ہے۔ بادشاہ یہ سب سن کر شہزادے کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور پھر اپنی بیٹی اور شہزادے کو رخصت کر دیتا ہے۔ شہزادی بھی شہزادے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور شہزادہ شہزادی کو لے کر اپنے ملک واپس لوٹ جاتا ہے۔ جب شہزادے کا باپ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے تو وہ بھی بہت خوش ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ شہزادہ چھوٹوں کو بھی عزت دیتا ہے، بڑوں کا ادب کرتا ہے اور بہت رحم دلی کے ساتھ حکومت کرتا ہے۔ شہزادہ اپنی گناہوں سے توبہ کر چکا ہوتا ہے، وہ سمجھ چکا ہوتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، حکومت کیسی کرنی ہے۔ یہ ایک انصاف پسند بادشاہ اور شہزادی کی کہانی تھی۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، ایسی مزید سبق آمیز کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔